أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ الجمعہ کی پہلی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ الجمعہ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی اور مدنی صورتوں کے اندر زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں رہنمائی دی گئی۔ اس کو الجمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الجمعہ کا لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو یہ سورت دو رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ یہود کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کی فلاح کے لیے ہے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کر کے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ انسان، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ انسان ہو تو موت کی تمنا کرتے ہو، لیکن یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں۔ اور یہود کو کہا گیا ہے کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں اور گدھے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے۔ اسی طرح تمہارے اوپر تمہیں حامل تورات بنایا گیا ہے لیکن تم حامل تورات ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ پھر انہیں کہا گیا کہ تم اگر اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن ہمیں موت کی تمنا کبھی نہیں کریں۔ دوسرے رکوع میں جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے اہل ایمان کو کہ جب جمعہ کے لیے ندا کر دی جائے تو اپنے ہر قسم کے کام کو، ہر قسم کی تجارت کو چھوڑ دو اور جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ اور آ کر جمعہ کی نماز ادا کرو۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سورہ الجمعہ کا مختصر سا پس منظر اور خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔